بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ ان کی شوکت و حشمت ضرب المثل تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا۔ قرآن کریم کے مطابق اس قوم کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے ان لوگوں نے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ روا کر دیا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ یہی قوم عاد تھی۔ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ ایک لق و دق صحرا ہے۔ قوم عاد کی تباہی بربادی کا سبب ان کا وہ طرز زندگی تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا، اور یہ ان کو تباہی و بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا، ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، مگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ آخرکار ایک سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ ناظرین، قوم عاد ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان، تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے تک کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ گلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے، اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آؤ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے اس کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک جاتے۔ بعض لوگ باغ کا غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بھگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کے اس رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کا پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی تھی۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔